خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے. وعلیکم السلام. بہت ہی مائک اچھا نہیں اس میں آواز. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي ومماتي خير لكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی مکرم اور محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل اور یہاں کے اساتذہ کرام اور مہمانان کرام اور طلبہ کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. حضرت مولانا مہتاب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے جس انداز میں درس قرآن کا افتتاح فرمایا اور جس انداز میں سورہ فاتحہ کی تفسیر جامع اور معنی انداز میں بیان فرمائی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور میں اس وقت بہت ہی مبارکباد دوں گا آپ تمام کو بھی اور یہاں کے اساتذہ کرام کو کہ یہ درس قرآن کی جو محنت شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا تتمہ عطا فرمائے. اللہ یہ فیض جاری و ساری فرمائے. خصوصاً مدرسے کے محتمیم اور میرے پیارے بھائی عالم ربانی فیض سبحانی مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم جو یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو مکمل صحت عطا فرمائے اور اللہ یہ فیضان کو حقیقت میں ایک حقیقی فیض عطا فرمائے اور دنیاوی اخروی نجات عطا فرمائے. ہمارے مولانا حبیب صاحب، آپ کا وقت 11 بجے سونے کا ہے، آپ چلے جائیے، آپ آرام فرمائیے، کیونکہ اب میں نے مائک کو اسی لیے وہ کھمبے پر نہیں رکھا، اپنے ہاتھ میں لیا کہ زیادہ لمبی بات نہ کروں، کیونکہ میری بھی ٹرین ہے، مجھے سورت تک پہنچنا ہے اور دیر ہو جاتی ہے تو معاملہ کچھ نہیں ہوتا ہے، گھر میں بیوی بہت ناراض ہو جاتی ہے. ہاں مولانا حبیب صاحب، آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہے، یہ ٹینشن جس کو ہے وہ سب جنتی ہے. وہ ایک طالب علم تھا، وہ آیا ہوگا جمعرات کو گھر ور گیا ہوگا، سنیچر کو آیا تو استاد نے اس سے پوچھا، ماشاءاللہ تم بڑی محنت کرتے ہو، تمہارے چچا کیا کرتے ہیں؟ کہا میرے چچا ڈاکٹر ہے. بولے میرے چچا تمہارے خالو کیا کرتے؟ کہا پروفیسر ہے. کہا کہ تمہارے دادا کیا کرتے؟ کہا ہمارے دادا انجینئر تھے. تو کہا تمہارے پھوپا کیا کرتے؟ کہا کمپیوٹر ماسٹر ہے. تو کہا تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ کہا جو امی حکم دیتی ہے. یہ ہنسانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ مولانا تو مہتاب عالم اپنے علم کی روشنی میں وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کر رہے تھے، لیکن میں دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا کوئی یوں ہی جھوکے مارتا کوئی وہاں. ہاں، من طلب العلا سحر اللیالی، اگر بڑا بننا ہو تو راتوں کو جاگنا پڑے گا. یہ مولانا مہتاب عالم نے جتنے اچھے انداز میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی اور جامع معنی انداز میں تفسیر کی اور اس میں منطق بھی لے کر آئے، نحو بھی لے کر آئے، صرف بھی لے کر آئے، لاجک بھی آ گیا، تو وہ بھی راتوں کو جاگے ہوں گے تب جا کر آج آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے. تو آپ کو بھی جاگنا ہوگا. جاگو گے نا انشاءاللہ؟ توے پر نہیں جاگنے کا اور آپس میں ادھر ادھر کی گفتگو میں بھی نہیں جاگنے کا. جاگنا ہو تو علم کے واسطے
جاگنے کا. جاگو گے نا انشاءاللہ. وہ پہلے میں نے بتایا تھا وہ 4 دوست تھے. کتنے دوست؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ابھی تو اٹھو بھائی اٹھو, اب قاری احمد علی آ گئے اور بہت جلد میں بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ. کتنے دوست تھے؟ 4. اور چاروں کو اتنی بھوک لگی اور کھانا ایک آدمی کا ٹفن رکھا ہوا, کیونکہ وہاں مولانا حبیب کا گھر نہیں تھا کہ کھانا تم بھی آ جاؤ. مولانا حبیب صاحب کے یہاں تو میں دسترخوان پر دیکھتا ہوں مہمانوں کا بلاوا روز آنا. اللہ برکت دے وے, ان کو برکت دے وے. باقی میں میرے گھر پہ اتنی لمبی چوڑی دعوت نہیں دیتا, لیکن معلوم نہیں مولانا حبیب صاحب آج تک میرے گھر پر نہیں آئے ہے نا مولانا. وہ سمجھتے نہیں جانا وہی بہتر ہے. تو 4 بھوکے, بالکل شدید جو بھوک لگی ہوئی ہے. اور کھانا کتنے آدمی کا؟ 4 نے کہا وہ کہے میرے کو دے, دوسرا کہتا میرے کو دے, تیسرا کہتا میرے کو دے, چوتھا کہتا میرے کو دے, میرے کو بھوک زیادہ لگی ہے. 4 نے کہا آپس میں مشورہ کر کسی کو کھانا نہیں دینا, 4 سو جاؤ. بھائی 4 سو جاؤ اور اٹھو, جو سب سے اچھا خواب بتائے گا ٹفن اس کو دیا جائے گا, کیونکہ کھانا کتنے آدمی کا ہے؟ ایک ہے, اور ٹفن اسی کو دیا جائے گا جو سب سے اچھا خواب بتائے گا. اب تھوڑی دیر یہ لوگ سو گئے, جیسا سوئے آدھا پونا گھنٹہ سوئے ہوں گے. اور 4 کے 4 اٹھے. وہ پہلے والے نے کہا اور ٹفن میرے کو دے دو, میرے کو دے دو, میرے کو دے دو. کہا کیوں؟ کہا تم نے جو بھی خواب دیکھا ہوگا. میں نے خواب میں اپنے آپ کو پہلے آسمان پر دیکھا. میں کہاں تھا؟ کہا تم سب نے خواب دیکھا ہوگا, کسی نے ابا کو دیکھا ہوگا, کسی نے اماں کو دیکھا ہوگا, کسی نے پھول دیکھا ہوگا, کسی نے کچھ دیکھا ہوگا. میں نے تو اپنے آپ کو پہلے آسمان پر دیکھا. دوسرا کہتا ہے بیٹھ جا, تو پہلے آسمان پر تھا, میں تیرے بازو میں سے گزرا, تیرے کو پتا بھی نہیں چلا. میں 5ویں آسمان پر تھا. کون سے آسمان پر تھا؟ تو تیسرا سوچا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, پہلا والا پہلے آسمان پر, دوسرا والا 5ویں آسمان پر. تو تیسرا والے نے کہا خاموش, تم دونوں بے حس ہے, تم کو بالکل پتا نہیں. میں تمہارے پاس سے دوڑتا گزرا تھا, میں 7ویں آسمان پر تھا, کیونکہ اب 7 آسمان کے اوپر تو کوئی آسمان ہے نہیں. اس نے سوچا لا ٹفن میرے کو دے دو, کیونکہ 8واں آسمان تو ہے نہیں, اللہ نے بنایا ہی نہیں. تو وہ چوتھا والا زور سے رونے لگا. کہ تو کائے کو روتا؟ کہا کتنا اچھا خواب دیکھا, پہلا آسمان, 5واں اور تو کائے کو روتا؟ کہا میں نے تو خواب میں جنت کو دیکھا اور اتنی بڑی تلوار لے کر آیا اور کمبخت ننگا آیا اور ایسا زوردار میرے کو یوں تلوار مارنے لگا. میں نے کہا نہ میرے کو مت مار. کہا کھانا کھا لے, ٹفن کھول, کھانا کھا لے, نہیں تو تیرے ٹکڑے کر دوں گا. روتے کہا میں نے, وہ ٹفن خالی رکھا ہے, دھونا ہو تو دھو لو. تو وہ 3 جو ہے نا, 3 بہت غصے ہوئے. کہا تیرے خواب میں جب وہ شیطان آیا, کمبخت ننگا آیا اور اتنی بڑی ننگی تلوار لے کر آیا, ہم کو کائے کو نہیں اٹھایا؟ کہا بہت چلایا, نام لے کر چلایا, مگر میری آواز زمین کے کنارے جائے. ایک پہلے آسمان پر, ایک 5ویں پر, ایک 7ویں پر. تو خلاصہ نکلا, جو جاگا وہ پایا, جو جاگا وہ من ناما فاتا, جو سویا وہ کھویا اور جو جاگا وہ پایا. تو یہ میں نے اس لیے سنایا, جاگو گے نا بھائی, کیونکہ ابھی مولانا مہتاب صاحب جب بات کر رہے تھے, مولانا حبیب صاحب میں اشارہ تو نہیں کروں گا کون سو رہا تھا, ورنہ کل آپ اس کو سزا دو گے. لیکن یہاں بہت سارے ایسے جن کو میں پہچانتا ہوں, ایسے لمبے جھوکے مار رہے تھے کہ ان کا جھوکا دیکھ کر میرے کو بھی جھوکا آنے والا تھا. خیر, جیسے مولانا عارف صاحب ہمارے پیارے بیٹے نے فرمایا, بہت پیارا مہینہ ہے. کون سا مہینہ؟ بہاروں والا مہینہ, گلشنوں والا مہینہ, گلزاروں والا مہینہ. آسان الفاظ میں کہہ دو, یہ اتنا مبارک مہینہ ہے, اسی میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے. اور بولو ہمارے نبی کا, یہی ربیع الاول. اور الحمدللہ کل میں نے کچھ پڑھا کہ 1500 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے مکمل ہو رہے ہیں, اور اتنا پیارا مہینہ ہم کو ملا ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی, اور بولو ہمارے نبی کا
اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک. بولو آنا بھی, نہیں آواز سے بولو گے, آنا بھی اور جانا بھی. خود ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی ومماتی خیر لکم. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور بولو میرا جانا بھی. اللہ کی قسم اگر نبی نہ ہوتے تو میں اور آپ سب جہنمی ہوتے. صحیح میں اگر نبی نہ ہوتے تو ہم سب کہاں جاتے؟ جہنم میں جاتے. اگر اللہ ہم کو پیدا کرتا تو ہم سب کو جہنم میں جانا ہوتا. اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم سب جہنم کے کنارے کھڑے تھے. تو میرے دوستو آنا بھی مبارک. اور ہمارے نبی گئے جب تھے تو زمین پر رحمت, برکت, مغفرت, اور جب نبی گئے تو زمین کے نیچے اللہ نے رحمت اور برکتوں کے سمندر کو جاری کر دیا. تو بولو نا آنا بھی اور جانا بھی. میں لمبی بات نہیں کروں گا, ایک بات پر آ رہا ہوں تاکہ یہ سب بچے یاد کریں گے. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ کی تقریر کو دوہرا رہا ہوں. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے مواہب لدنیہ میں جو تقریر فرمائی اسی کو نقل کر رہا ہوں. میرے پیارو, اللہ نے ہم کو پیدا کیا, میرے کو آپ کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے. کس سے پیدا کیا؟ یہ باہر ہم جاتے بارش ہوتی ہے تو مٹی اور کیچڑ جو تیار ہوتا ہے نا, اسی کیچڑ سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. یاد رکھو اللہ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا. اور جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا, اور بہت پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا, اللہ نے نور سے پیدا فرمایا. ساتھ میں بولو کس سے پیدا فرمایا؟ نور سے. ہم کو مٹی سے, فرشتوں کو. اور جب جناتوں کی باری آئی ہم سے پہلے تو اللہ نے آگ سے پیدا کیا. کس سے؟ آگ سے پیدا کیا. اللہ نے جناتوں کو آگ سے, ہم کو جنات ہے نا یہاں احمد آباد میں, ہو سکتا ہے یہاں کہیں پیچھے بیٹھا بھی ہوئے. میں اکثر اب یہاں تو سب طلبہ کرام ہے, باقی مولانا حبیب صاحب میں کہیں بیان میں جاتا ہوں, حضرت شیخ الحدیث صاحب جب میں کہیں بیان میں جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں معلوم ہے, سب کو کہتا ہوں جنات پیچھے بیٹھے ہیں. وہ بیچارے کتنے یوں مڑ کے دیکھتے بھی ہیں. میں نے کہا تیرے کو نہیں دکھے گا, میرے کو دکھ رہا ہے. تو مجھے کہتا ہے جنات بھی آپ کے بیان میں بیٹھے. میں نے کہا بیچ میں اٹھ کے مت جائے نا, پکڑ لے گا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو بیچارہ بیان میں بیٹھا رہتا ہے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے. لیکن اتنا یاد رکھو اللہ نے ہم کو پیدا کیا مٹی سے, فرشتوں کو, جناتوں کو آگ سے. جنات آپ کو مدرسے میں ڈراتے تو نہیں نا؟ کچھ عجیب و غریب بچے ہوتے ہیں جو پہلا سال ہوتا ہے نا, اتنا گھبراتے, ہاں رات کو سوتا بھی نہیں ہے. اس کا ہاتھ ہلتا ہے, ہاتھ یوں کرتا ہے, اس کا کپڑا بھی. صبح میں جب لائٹ کھلتی تو معلوم ہوتا اسی کا کرتا لٹکا ہوا ہے جو پنکھے کے جھونکے سے ہل رہا ہے. یہ عجب و غریب معاملہ ہے. جناتوں سے ڈرنے کا نہ ڈرو میرے بچوں, جناتوں سے مت ڈرو. اللہ نے انسان کو نمبر 1 پہ رکھا. بولو کس پر نمبر؟ ہاں, فرشتوں کو نمبر 2, جناتوں کو نمبر 3. کمال ہے بھائی, 3 والا پہلے والے کو ڈراتا ہے, بلکہ ہم کو دیکھ کے جنات کو بھاگنا چاہیے. مولانا حبیب جیسا کوئی پہنچے تو معلوم نہیں ہزاروں جناتوں کو یوں کر کے, پٹھان کا جو ہاتھ لگے تو کہاں کا کہاں جا کے سو جائے. پٹھان بہت ڈینجر. مولانا حبیب تو ماشاءاللہ, اب تو پہلے تو میں مولانا حبیب صاحب کے بارے میں کچھ کہتا تھا, اب بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اب خلیفہ اجل حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو خلافت سے مالا مال فرمایا, اور آپ ماشاءاللہ یہ مدرسے کے بانی مبانی, پھر وہ مدرسہ حلیمہ کے بانی مبانی, دارالقرآن کے بانی مبانی, اور پھر اس کے بعد اسکول, اور اس کے بعد ہاسپٹل. اتنا جمیلا. میں تو ابھی ان کے بیٹے مولانا سعید کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے
ابا کا کمال ہے جو اتنا سب ہولڈ کر کے چلتے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتے ہیں جس میں 300 350 بچے پڑھتے ہیں, اور روز صبح میں ٹینشن میں رہتا ہوں, روز ٹینشن میں رہتا ہوں, روز کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا حبیب صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم سکون کے ساتھ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر وہ کوئی ایک پٹھان تھا مولانا, آپ نہیں, کوئی پٹھان تھا, وہ کمبخت کیا کرا معلوم, ایک بلی پالا تھا. اب ٹھنڈے کا موسم, بولو موسم کیسا, ٹھنڈا ایک دم برف جیسا موسم, اور بلی کو ٹھنڈے پانی سے نہلاتا ہے. اب وہ اپنی بلی کو پٹھان ٹھنڈے پانی سے نہلاتا ہے. وہ کوئی میرے جیسا گیا, کہا نا پٹھان صاحب مت کرو, مر جائے گی. ایک تو ٹھنڈی میں ہم تھر تھر کانپ رہے گئے, اور بلی جیسے جانور, معصوم جانور کو آپ ٹھنڈے پانی سے نہلاؤ گے, وہ مر جائے گی. پٹھان نے کہا پٹھان کا بلا ہے, نہیں مرے گا. اب میرے جیسا کوئی تھا, کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں مرے گا, نہلا اس کو, جا ٹھنڈے پانی سے نہیں برف میں نہلا اس کو. اب دوسرے دن جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو مر گیا, بلی مری ہوئی. میں نے کہا پٹھان صاحب وہ بلی مر گئی. کہا تمہارے نہلانے سے اور میرے نہلانے سے نہیں مری ہے, وہ تو نہلانے کے بعد نچوڑا تو اس میں مر گئے. مولانا حبیب صاحب کیا کروں, سب کو جگانا پڑ رہا ہے ابھی. پھر ایک مرتبہ بولو, اللہ نے ہم انسانوں کو کس سے پیدا کیا, یہ مقدمہ, اور فرشتوں کو, جناتوں کو. میرے ساتھ میں پڑھو نا, خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انسانوں کو پیدا کیا مٹی سے, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا, فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے سب کو الگ الگ میٹیریل سے پیدا کیا. سوال یہ ہوتا ہے, یہ سوال نہیں ہے کہ انسان بنے, جنات بنے, جانور بنے, چرندے بنے, درندے بنے, پرندے بنے, کیڑے مکوڑے بنے, حشرات الارض بنے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ربیع الاول مہینہ ہے, سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے ہمارے نبی کو کیسے پیدا فرمایا. بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد و احمد کو آپ نے کیسے پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, سننا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, بہت عجیب بات ہے, سب سنو گے تو بڑا عجب لگے گا. اللہ فرماتے میں نے سب کو پیدا کیا, 18,000 مخلوق. ابھی آپ نے تفسیر میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. علماء کرام اور مفسرین نے بیان کیا اللہ نے 18,000 عالم کو پیدا فرمایا. کتنے عالم کو؟ 18. اللہ آپ نے کیسے پیدا فرمایا, اتنے سب کو کیسے پیدا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے لیے کیا مشکل ہے, کن. ہاں یہ بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ نے ہم کو سمجھانے کے واسطے فرمایا کن, ہو جا. وہ چیز سورہ یاسین میں پڑھو میرے ساتھ میں, سورہ یاسین میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ میری حکومت کا معاملہ ہے, یہ میری قدرت اور طاقت کا معاملہ ہے, میں نے کہہ دیا کن فیکون, کیا ہو گیا, پیدا. اللہ فرماتے اسی طرح انسانوں کو پیدا کیا, اسی طرح جناتوں کو پیدا کیا, اسی طرح فرشتوں کو پیدا کیا, اسی طرح 18,000 مخلوق کو پیدا کیا, کن فیکون. لیکن اللہ فرماتے میرے محمد کی باری آئی,
میرے مصطفیٰ کی باری آئی. بولو صلی اللہ. اللہ نے فرماتے میں نے کن سے پیدا نہیں کیا, اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. بولو کس سے پیدا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے. کن فیکن نہیں, اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. اللہ کے ہاتھ کیسے؟ تو مفسرین نے لکھا کما یلیق بجلالہ و شانہ, اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاتھ مبارک کیسے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں ہمارے نبی کو پیدا فرمایا. لیکن آج تمام طلبہ کرام اور جتنی پبلک آئی ہے سب یاد رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 8 اشیاء سے, 8 چیزوں سے پیدا فرمایا. کتنی چیزیں؟ انگلی پر گنو گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے بولو نا, گنو گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا, اللہ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ. بولو کہاں جاؤ؟ جاؤ 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 زمین پر جاؤ, اور زمین پر اس حصے میں جاؤ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آسمان سے بھیجا اور کہا زمین پر جاؤ. حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ جانا کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا زمین کے اس حصے پر جاؤ جس حصے کو ایک زمانے میں مدینہ کہا جائے گا. بولو سبحان اللہ. صرف مدینہ نہیں کہا جائے گا, منورہ کہا جائے گا, طیبہ کہا جائے گا, طابہ کہا جائے گا, مبارکہ کہا جائے گا. جاؤ اس زمین پر جاؤ, جبرائیل اس زمین پر جاؤ, اور وہ زمین سے خاکے شفا یعنی مقدس مٹی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل گئے, اس زمین پر گئے جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے, اسے منورہ کہا جاتا. حضرت جبرائیل یہاں سے خاکے شفا لیے اور اللہ کے دربار میں گئے. تو سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا منگوائی؟ مدینے کی مقدس مٹی. کیا کہو گے؟ مدینے کی مقدس مٹی, یا کہہ دو خاکے شفا. ایسے ہم کو کتنی چیزوں تک جانا ہے؟ 8 چیزوں تک جانا ہے. یہ پہلی چیز ہو گئی, بولو مدینے کی خاکے شفا. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کیا فرمایا؟ جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ. جاؤ جنت میں. جنت تو تیار تھی, اعدت للمتقین تیار تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرنا کیا؟ اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. جنت کا, ہاں کوئی ہمارے یہاں عطر ہوتا ہے جس پر مسک لکھا ہوتا ہے یا مشک لکھا ہوتا. اگر کوئی اچھا خاصا عطر لگا کے آئے تو سارا مجمع دیکھتا ہے, واہ یہ دبئی کا ہوگا یا مکہ کا ہوگا یا مدینہ کا ہوگا یا کوئی عرب کنٹری کا ہوگا. جب عرب کنٹری کا مشک اتنا اچھا ہے تو جنت کے مشک کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا کیا لے کر آؤ؟ مشک لے کر. کتنی چیزیں ہو گئی آپ لوگ گنتے جانا, کتنی چیزوں گئی؟ 2 چیزیں. اب میں جلدی جلدی جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل کو فرمایا بیٹھے نہیں آگے آگے, پھر جنت میں جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کی قسم ابھی تو میں جنت میں گیا تھا. اللہ نے فرمایا بار بار جانا ہوگا, ابھی 2 چیزیں آئی ہے, مدینے کی خاکے شفا اور جنت کا مشک. اب جنت میں جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر آ جاؤ. بولو جنت کا, بولتے جاؤ نا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل جاؤ اور جنت کا کافور لے کر آ جاؤ. بولو جنت کا کافور کہتے خوشبو والی لکڑی. بولو کافور کس کو کہتے؟ خوشبو والی لکڑی. جیسے ہمارے یہاں تو وہ اگربتی ہوتی ہے جس سے تھوڑی بہت خوشبو آتی, وہ جنت کا کافور یعنی بڑی بڑی لکڑیاں اور خوشبو والی لکڑیاں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ. 5ویں چیز جنت کا سنبل لے کر آؤ. بولو جنت کا سنبل. سنبل کہتے ہیں گھاس کو, پودے کو, خوشبو والی گھاس, انگریزی میں گراس کہتے ہیں, ہم لوگ گھاس کہتے ہیں یا خوشبو والا پودا کہتے ہیں. وہ لے کر آؤ. حضرت جبرائیل وہ بھی لے کر آئے. اب پیارے بچوں بولو نا کتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگوائی؟ 5. جب 5 چیزیں جمع ہو گئی اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں بہت ہے. بولو جنت میں نہریں لا تعد ولا تحصى, کوئی گن نہیں سکتا. جنت میں نہریں بہت ہے. ارے کوئی نہر ہوگی تو پانی کی ہوگی, بولو نا بے شک. کوئی نہر دودھ کی ہوگی, کوئی نہر شراب کی ہوگی, کوئی نہر شہد کی ہوگی. اللہ نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل
صفا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں بہت سی نہریں ہیں, کوئی گن نہیں سکتا, کوئی شمار نہیں کر سکتا. کوئی پانی کی نہر ہوگی, بولو بے شک, تو کوئی شہد کی نہر ہوگی, بولو بے شک, تو کوئی شراب کی نہر ہوگی, بولو بے شک, تو کوئی دودھ کی نہر ہوگی. اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں بہت ہیں لیکن بڑی بڑی نہریں تین. یاد رکھو جنت میں بڑی بڑی نہریں کتنی؟ تین, جس میں سب سے پہلی نہر کا نام ہے معین. کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل, کتنی چیزیں جمع ہو گئی تھی اب تک؟ اللہ نے فرمایا نمبر 6 جاؤ معین نہر پہ جاؤ, وہاں کا پانی لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. یہ نہر کا نام کیا ہے؟ پارہ نمبر 27. بولو پارہ نمبر بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. تو معین نہر کا پانی لے کر آؤ. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا اب تک 6 چیزیں ہو گئی نا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جاؤ اب دوسری نہر پہ جاؤ جو معین سے بھی بڑی ہے. حضرت جبرائیل نے کہا وہ کون سی نہر؟ کہا اس کا پردہ اٹھتا ہے. جاؤ, اس نہر کا نام ہے سلسبیل. بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل. اللہ نے فرمایا عینا فیہا تسمی سلسبیلا. جاؤ وہ نہر کا پانی لے کر آؤ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب آخری چیز رہ گئی. اللہ نے فرمایا جبرائیل جو سب سے بڑی نہر ہے, بولو جو سب سے بڑی نہر ہے. اللہ فرماتے کچھ نہریں ایسی ہوگی ہم جائیں گے نا تو حوریں اس میں سے پلاتی ہوگی. کون پلاتی ہوگی؟ بہت ٹھنڈے ہو گئے. آپ تو ٹھنڈے ہی ہوں گے نا, آپ کی شادی کہاں ہوئی ہے. یہ جو دوسرا مجمع آیا ہے وہ تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہوگا. اور کیا منظر ہوگا جب حور, ارے کوئی گرل فرینڈ ول فرینڈ خالی موبائل پہ لکھتی یو آر لوکنگ اسمارٹ. مولانا یہ ہمارے یہاں سورت میں میں نے ایک کو دیکھا, وہ ایسا گندا سندا رہتا تھا لیکن کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا تو بار بار یوں بال کو یوں کرے پھر یوں کرے اور پھر واپس یوں چہرے پہ کچھ وہ لگائے, وہ ٹیوب لگا رہے, اس کے اوپر لکھا تھا فیئر اینڈ لولی, تو یوں اس کو لگائے. تو میں نے اس کو کہا کمبخت تو پہلے اتنا گندا سندا رہتا تھا. کہا قاری صاحب دن میں 3 مرتبہ نہاتا ہوں. میں نے کہا کائے کو اتنی مرتبہ نہانے کی ضرورت پڑتی بھائی؟ کیا ہوا, کیا کچھ پرابلم ہے؟ پہلے تو بتاوے نہیں, پھر دھیرے سے کہتا ہے میں قاری صاحب تم نے بتاؤں, بیجا کونے نہیں بتاؤں, یعنی آپ کو بتاتا ہوں کسی اور کو نہیں بتاؤں. کہا وہ جو محلے کی لڑکی نے میرے کو لکھی یو آر لوکنگ اسمارٹ, تو ایک لڑکی نے لکھا تو پورا رہنے سہنے کا انداز بدل گیا. تو جنت میں کیا مزہ ہوگا جب ہم گزریں گے اور حوریں ہم کو نہر میں سے پانی پلایا کرے گی. بولو سبحان. ہاں تو میں اصل میں بتانے جا رہا ہوں بہت بڑی نہر, 8ویں والی چیز. یہ نہر کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ اس کا کمال کیا ہے معلوم ہے؟ یہ نہر کا کمال کیا ہے کہ کچھ نہریں ایسی ہوگی ہم گزریں گے تو حور ہم کو دے گی پی کر جاؤ, پی کر جاؤ, پی کر جاؤ, اس میں شراب ہے پی کر جاؤ, اس میں دودھ ہے پی کر جاؤ, اس میں پانی ہے پی کر جاؤ, اس میں. اور کچھ نہریں ایسی ہوگی ہم گزریں گے تو فرشتے ہوں گے, فرشتے, وہ فرشتے ہم کو کہیں گے آپ پی کر جائیے, آپ پی کر جائے, آپ ایسے مت جائیے. اب جیسا ہم بڑی بڑی ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا, جیسا انٹر ہوں گے نا ویلکم ڈرنک, ویلکم ڈرنک یعنی آنے کے ساتھ ہی آپ کو ہم شربت پیش کریں گے. تو کبھی حوریں پیش کرے گی, کبھی فرشتے پیش کریں گے, کبھی ولدان مخلدون ہم کو پیش کریں گے. لیکن جو نہر کا ابھی میں نام لے رہا ہوں سب سے بڑی نہر جنت کی, جس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ تو سوال ہوتا ہے یہ نہر کے پاس سے گزریں گے تو کون پلائے گا؟ کیونکہ پہلی والی نہر کے پاس سے گزرے تو حوروں نے پلایا, دوسری والی نہر کے پاس سے گزرے تو فرشتوں نے پلایا, تیسری والی نہر کے پاس سے گزرے تو ولدان مخلدون نے پلایا. یہ چوتھی والی نہر کے پاس سے گزریں گے تو کون پلائے گا؟ اللہ فرمائیں گے کوئی نہیں پلائے گا, تیرا پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے پلائے گا. اللہ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ, یہاں ربهم فاعل ہے, کل فاعل مرفون. بولو نا بھائی, اسی پہ تو مار پڑتی ہے بھائی. کل فاعل مرفون. تو یہاں ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنے ہاتھوں سے میں پلانے والا. یہاں بھی وہی معاملہ, اللہ آپ اپنے ہاتھوں سے کیسے پلائیں گے؟ کما یلیق بجلالہ و شانہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا سب
سے بڑی نہر پر چلے جاؤ. پورا مجمع بولے گا نام بتایا میں نے رحیق. بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یہ بھی ایک نہر ہے. عینا یشرب بها المقربون. اب پورا مجمع بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو جمع فرمایا؟ 8. انگلی پر گنتے جاؤ. نمبر 1 مدینہ کی مدینہ منورہ کی خاک شفا. نمبر 2 جنت کا مشک. نمبر 3 جنت کا زعفران. نمبر 4 جنت کا کافور. نمبر 5 جنت کا سنبل. نمبر 6 معین والی نہر کا پانی. نمبر 7 سلسبیل نہر کا پانی. نمبر 8 رحیق نہر کا پانی. بتاؤ نا کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8. اچھا حضرت جبریل 8 چیزوں کو لے کر آئے. اللہ نے فرمایا جبریل دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. حضرت جبریل نے فرمایا کیسے بناؤ گے؟ اب آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولتے جاؤ گے. ارے ہاں بولو نا, بولتے جاؤ گے نا. نہیں آواز سے بولو نا, سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے فرمایا جبرائیل سب سے پہلے تم گئے اور زمین پر گئے اور مدینہ منورہ کی خاک شفا مقدس مٹی لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محمد, میرے مجتبی, میرے مرتضی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان کا جسد اطہر, ان کا جسم اطہر اگر میں بناؤں گا تو مدینے کی خاک شفا سے بناؤں گا. نمبر 1 نبی کا جسد اطہر, جسم اطہر جو بنے گا تو کس سے بنے گا؟ مدینے کی مقدس مٹی سے بنے گا. اچھا نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تم جنت میں گئے, جنت کا مشک لے کر آئے. اللہ جل جلالہ عمن والہ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک میں, بولو میرے نبی کے بدن مبارک میں جو خون مبارک ہوگا, جو لہو مبارک ہوگا, دنیا کی نظر میں وہ خون ہوگا, لہو ہوگا, حقیقت میں وہ جنت کا مشک ہوگا. ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو مبارک, جو بدر کے میدان میں لہو مبارک باہر آیا, احد میں جو دندان مبارک کے بعد جو لہو باہر آیا, دنیا اسے لہو سمجھی, حقیقت میں وہ جنت کا. وہ آپ کو معلوم ہے نا یہ پچنا لگاتے ہیں کیا؟ یہاں بھی کچھ بچوں نے کبھی کیا ہوگا ایسا, ہجامہ اس سے طاقت ہوتی ہے, بے شک بدن میں قوت آتی ہے. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انگریزی میں اس کو کپنگ کہتے ہیں. انگریزی میں کپنگ, عربی میں حجامہ, اردو میں پچنا لگانا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچنا لگوایا. اب ظاہری بات ہے پچنا لگوایا تو لکڑی کا پیالہ تھا اور لکڑی کے پیالے میں ہمارے نبی کا لہو مبارک آیا. اچھا پچنا لگانے والے جو صحابی تھے وہ تو چلے گئے, بولو وہ تو چلے گئے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیالہ دے کر گیا. پیالہ بھی ہے اور اس میں ہمارے نبی کا خون مبارک ہے. اور سامنے سے ایک جوان صحابی گزر رہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر. بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر. ہمارے نبی نے فرمایا تعال یا عبداللہ, عبداللہ ادھر آؤ. حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے کو بلا رہے. ہو جیسے ہم کو معلوم ہوئے کہ کوئی بڑے استاد نے میرے کو بلایا, کتنے خوش ہو جاتے. تو عبداللہ ابن زبیر کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ تاجدار مدینہ محمد مجتبی نے مجھے بلایا. حضرت عبداللہ ابن زبیر دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول کیا کام ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو یہ لکڑی کا پیالہ ہے, اس میں خون ہے اور میرا لہو مبارک ہے, اس کو جاؤ اور کہیں دفن کر دو, اور دفن کرنے کے بعد پیالہ لے کر مت آنا, اچھے طریقے سے دھلنا دھالنا اور اس کے بعد دھو وہ کے پیالہ مجھے واپس دے دینا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ پیالہ لیا اور ارادہ کیا کہ لہو مبارک کو دفن کرنا ہے اور پیالے کو دھونا ہے. 2 کام کرنا ہے, دفن کرنا اور دھونا. لیکن جیسا تھوڑے قدم گئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر سوچنے لگے نبی کا لہو مبارک دفن کروں؟ ہمارا تو ایمان ہے, نبی پر ایمان ہے, ان کے لہو پر ایمان ہے. بولو سبحان اللہ. کیا میرے ایمان والی چیز کو میں دفن کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جان بوجھ کر گلی بدلی تاکہ اللہ کے رسول نظر نہیں آئے. ادھر سے ادھر دوسری گلی میں گئے اور وہاں جا کر پی گئے. بولو لہو مبارک, خون مبارک, شریبہ کیا کر گئے؟ پی گئے. اور اس کے بعد میں پھر واپس اس میں پانی رکھا, پھر اس کو اچھے طریقے سے دھولا, پھر پی گئے. پھر پانی رکھا, پھر پی گئے. پھر پانی رکھا, پھر پی گئے. جب پیالہ بالکل صاف ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. لیکن اتنی دیر میں دیر کافی لگ گئی, دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے. اللہ کے رسول آ گیا, وہ پیالہ آپ کے پاس آ گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں دفن کیا؟
کہاں آئینہ کہاں دفن کیا تم نے؟ تو تھوڑی دیر تک تو خاموش رہے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تھوڑی دیر تک خاموش رہے. پھر کہا اللہ کے رسول یہ مت پوچھو نا کہاں دفن کیا، مگر ایسی جگہ دفن کیا کہ اب نظر نہیں آئے گا. ایسی جگہ دفن کیا کہ اب نظر. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکراتے ہوئے کہا تمہارا چہرہ بتاتا ہے محبت کے ساتھ میرا خون مبارک تمہارے پیٹ میں آ گیا ہے. تمہارا چہرے کا نور بتاتا ہے کہ میرا لہو مبارک تمہارے. رونے لگے، روتے روتے کہنے لگے شریف تو یا رسول اللہ. اللہ کے رسول پی گیا، اللہ کے رسول پی گیا. ہمارے نبی نے ایسے ان کا ہاتھ تھاما اور یوں اٹھایا اور کہا عبداللہ محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک تمہارے پیٹ میں آیا ہے. اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا. تو ہمارے نبی کا لہو مبارک تو جنت کا. آواز نہیں آ رہی؟ بولو جنت کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا نمبر 3 جبرائیل تم جنت کا زعفران لے کر آؤ. حضرت جبرائیل نے پوچھا میرے اللہ یہ زعفران سے کیا تیار ہوگا؟ زعفران تو موجود ہے میں لے کر آیا ہوں. اللہ زعفران سے کیا تیار ہوگا؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا اے جبرائیل میرے محمد کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی، جس کو ہم نس کہتے ہیں، جو رگیں ہوگی میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی، دیکھنے والوں کی نظر میں رگیں ہوگی، حقیقت میں وہ جنت کا زعفران ہوگا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 4 کافور لے کر آئے. بولو کیا لے کر آئے؟ کافور یعنی خوشبو والی لکڑی لے کر آئے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے جبرائیل میں نے کافور منگوایا، میں نے جنت کا کافور یعنی جنت کی خوشبو والی لکڑی منگوائی، کیونکہ میرے محمد مجتبی کے بدن مبارک میں جو مبارک ہڈیاں ہوگی ساری دنیا اسے پاؤں اور ہاتھ مبارک کی ہڈی سمجھے گی. حقیقت میں وہ ہڈی مبارک نہیں بلکہ جنت کا کافور ہوگا. پھر سنبل لے کر آئے. بولو نمبر 5 کیا لے کر آئے؟ تو سنبل یعنی وہ پودا خوشبو والا. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ تعالیٰ یہ 5ویں نمبر پر میں سنبل لے کر آیا، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے محمد کے چہرے پر جو داڑھی مبارک ہوگی، جو داڑھی مبارک کے بال ہوں گے، میرے نبی کے سر مبارک پر جو زلفے ہوں گے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے مبارک سر پر جو زلفے مبارک ہوں گے، کبھی لما کی شکل میں، کبھی وفرا کی شکل میں، کبھی جمعہ کی شکل میں، میرے نبی کے سر مبارک پر جتنے بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے چہرے پر جو داڑھی مبارک ہوگی، فرمایا اللہ نے وہ لوگوں کی نظر میں بال مبارک ہوگا، حقیقت میں وہ جنت کا سنبل ہوگا. اسی لیے ہمارے یہاں کسی جگہ پر بال مبارک ہوتے ہیں اور باقاعدہ لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور باقاعدہ اسے دکھانے کے لیے بڑا مجمع جمع ہوتا ہے. تو میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے میں بال مبارک دیکھ کر آیا، میں بال مبارک دیکھ کر آیا. اگر صحیح سند کے ساتھ تم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک دیکھا ہے تو آ کر کہو کہ میری آنکھ وہ مبارک ہے جو بال مبارک نہیں، جنت کا سنبل دیکھ کر واپس آ رہا ہوں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 3 نہروں کا پانی سامنے ہے. ایک نہر کا نام یعنی بھول گئے آپ لوگ، ایک نہر کا نام معین، دوسری نہر کا نام سلسبیل، تیسری نہر کا نام رحیق. اللہ جل جلالہ نے فرمایا میری عزت و کبریائی کی قسم اے جبرائیل میں نے 3 نہروں کا پانی منگوایا، کیونکہ میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو لعاب مبارک ہوگا، میرے نبی کے ماتھے پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، دنیا اسے پسینہ سمجھے، دنیا اسے تھوک مبارک سمجھے، حقیقت میں نہ وہ تھوک مبارک ہوگا، حقیقت میں وہ نہ پسینہ مبارک ہوگا، بلکہ جنت کی 3 نہروں کا پانی بہتا ہوا نظر آئے گا. اس طرح اللہ نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ سچ بتاؤ. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں جنت 2. بولو جنت کتنی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ایک زمین والی، ایک آسمان والی. ایک زمین والی جنت یعنی مدینہ منورہ.
دعا کرو اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے. آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہو. ابھی سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو بھی پڑھنے کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا. کبھی کبھی کوئی کہتا تھا ہم عمرے میں جا رہے ہیں، ہم حج میں جا رہے ہیں، ہم کہتے بھی یہاں جیب میں 5 روپے نہیں نے کیا عمرہ نے کیا حج. ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے دربار میں بلاتے ہیں، پیسوں کو دیکھ کر نہیں بلاتے ہیں، ہم عشق رسول کو دیکھ کر بلاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اسی لیے آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہندوستان میں. مغلوں کا زمانہ، تغلق کا زمانہ، ترکیوں کا زمانہ. ہندوستان کے بادشاہوں کی تاریخ پڑھو، ایسی حکومت ویسی حکومت، اتنی باندیا، اتنے غلام، اتنی آبادی، اتنا رقبہ زمین، مگر ان کی ہسٹری پڑھو. حج بیت اللہ نصیب نہیں ہوا، کبھی کعبے کا دیدار نصیب نہیں ہوا، مدینہ جانا نصیب. اور آپ نے ہمارے احمد آباد کے کوئی مؤذن صاحب یا امام صاحب کو دیکھا یہ ٹھیلا اٹھایا، السلام علیکم بھائی جو بھی غلطی ہوئے معاف کر جو، یعنی جو بھی غلطی ہوئے معاف کرنا. کیا ہوا؟ کہا عمرے. کہا ابھی تو گئے سال تو گیا تھا. کہا وہ جو ارشد بھائی ہے نا انہوں نے میرے کو بھیجا، وہ سال عبداللہ بھائی نے بھیجا تھا، وہ عبداللہ بھائی نے بھی نہیں بھیجا، ارشد بھائی نے بھی نہیں بھیجا. تیرے دل میں جو عشق رسول ہے وہ تجھے کھینچے کھینچے مدینہ پہنچا دیتا ہے. ساتھ میں بولو نا، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. میں کبھی کبھی ایسا نعت پڑھ لیتا ہوں، آتا واتا نہیں ہے کچھ بھی. اور جو بچے نے پڑھا اسے معافی چاہتا ہوں بھائی. یہ تو کیا ہوا معلوم ہے، جب میں سہارنپور میں تھا مظاہر العلوم میں، مولانا میں مظاہر العلوم میں پڑھ رہا تھا، تو بھائی طلحہ، حضرت مولانا طلحہ کے دو، یعنی شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے. کون؟ حضرت مولانا طلحہ. یہاں سب نے دیکھا بھی ہوگا، بڑے بڑوں نے دیدار کیا ہوگا ان کا. تو وہ ان کو میری آواز بہت پسند آ گئی، کیونکہ میں سہارنپور مظاہر العلوم میں فجر کی نماز میرے ذمے، اور وہاں تقریباً نہیں تو 2500 بچے ہوا کرتے تھے، اور مظاہر العلوم میں فجر کی نماز میں، اور وہ تو میری بھی جوانی تھی، شادی وادی ہوئی نہیں تھی، تو برابر نماز پڑھاتا تھا. تو فجر کی نماز وہ بھائی طلحہ پڑھنے آئی 1-2 مرتبہ. تو کہا یہ کون بچہ ہے؟ تو کہا بمبئی کا رہنے والا ہے، احمد علی نام ہے. تو کہا ان کو بھیج دو، اب روزانہ فجر کی نماز یہ ہمارے یہاں پہ پڑھائیں گے. میرے کو پتا چلا کہ وہاں فجر کی نماز پڑھانے جانے کا تو زیادہ دور نہیں، مدرسہ مظاہر العلوم اور ان کا گھر مطلب 10-12 قدم کا فاصلہ ہے. تو میں وہاں جا کے فجر پڑھانے لگا. تو مجھے معلوم پڑا کہ یہاں فجر پڑھانے کا، فجر کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے، ذکر کے بعد میں پھر نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد میں پھر چائے کا دسترخوان لگتا. وہ میرے کو سب سے زیادہ پسند تھا، کیونکہ وہ چائے کے ساتھ، وہ معلوم نہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، وہ سہارنپور میں جو بڑی بسکٹ آتی تھی نا اس کا نام پاپے. تو بولے وہ پاپے بھی ملیں گے. میں نے کہا یار یہاں پپا کچھ نہیں دیتا تو پاپے تو کم سے کم ملیں گے بھائی یہاں پر. تو میں برابر پابندی کے ساتھ مولانا حبیب صاحب فجر کی نماز پڑھانے جاؤں، اور لمبی چوڑی فجر کی نماز پڑھاؤں. اچھا اس کے بعد میں پھر کیا ہوا، ذکر کی مجلس. بھائی طلحہ تو اللہ کے ولی، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بولے بھی نہیں، یوں گردن، ہم بھی گردن ہلاتے گئے، اللہ اللہ کرتے گئے. اس کے بعد میں پھر انہوں نے اچانک ایک کتاب میرے کو دے دی، اس میں سب نظمیں اور نعتیں تھی. مجھے کہا پڑھو. اب وہ سمجھے کہ یہ قرآن اچھا پڑھتا تو نعت بھی اچھا پڑھتا ہوگا، حالانکہ پورا سبجیکٹ الگ ہوتا ہے. میں نے بھی سوچا کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو وہ پاپے، وہ چائے، کیونکہ اس کے بعد تو اصل تو چائے کا دسترخوان. اور وہاں یہ ہمارے گجرات کے مدرسے میں ناشتہ ملتا ہے، وہاں یو پی کے مدرسے میں ناشتہ ہے ہی نہیں. نو بریک فاسٹ، مطلب آپ کے جیب میں پیسہ ہے تو باہر جا کے چائے پی لو، نہیں تو بھوکے رہو. جو بھی کھانا ملے گا وہ 10-10:30 بجے وہ کھانا ملے گا آپ کو. تو اب یہاں تو بریک فاسٹ نہیں. تو میں تو بہت حیران، میں نے کہا یار چائے مل جاوے کتنا اچھا. تو ایک دن کوئی یو پی کے کوئی صدری ودری پہن کر آئے، کوئی مولانا، اور میں اپنا وہ پڑھ رہا تھا. اب وہ پہلا مصرع کوئی اور لہجے میں، دوسرا مصرع کوئی اور لہجے میں، کہیں ایران تو کہیں توران. اور وہ ہوں گے نعت خواہ ہوں گے، اب ان کو پیٹ میں دکھے، ایسا لگے وامٹ کر دے گا. جب چائے وائی پاپے واپے کھا لیے، اس کے بعد میں جب نکلا تو مجھے کہتے او حضرت. اب میرے کو حضرت بولا تو میں یوں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ صدری ودری پہنے ہوئے ایک دم لکھنوی لباس کے اندر. مجھے کہہ رہے آپ نظم پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا جی. وہ اپنی یو پی زبان میں آپ ہی پڑھ رہے تھے نا؟ میں نے کہا جی حضرت میں ہی پڑھ رہا تھا. تو کہا وہ کون سا لہجہ تھا، عراقیہ لہجہ تھا یا مدنی تھا یا مکیہ تھا؟ میں نے کہا لہجہ چائیہ تھا. تو مجھے کہنے لگے ایسا لہجہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا اسی لیے تو پوچھ رہے ہو.
تو نظم وزم نعت آتی نہیں لیکن اچھا لگتا ہے کبھی کبھی پڑھنے. پڑھ لو نا. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. ایک بار دل سے آمین کہہ دو. آمین. اللہ آپ کو عمرے میں لے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو اللہ بہت جلدی مدینہ منورہ لے جائیں گے. اللہ آپ کو حج مبرور نصیب فرمائیں گے. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ لے جائے. بلکہ دعا کرو میرے جیسے نالائق سب کے لیے, آخری وقت آوے تو اللہ مدینے میں کوئی کونا دے دے. ہم نہیں کہتے کہ جنت البقیع ملے, ہم اس کے لائق نہیں کہ ہم جنت البقیع. آپ کو معلوم ہے نا ابھی جو حضرت مولانا مہتاب صاحب نے ذکر کیا معارف القرآن کا, اس کے لکھنے والے کون؟ مولانا تقی عثمانی کے ابا مفتی شفیع صاحب. اور جیسا انہوں نے بتایا بالکل صحیح, کوئی مفسر نہیں بنے گا جب تک اردو میں معارف القرآن پر اپنی نظر نہیں رکھے گا. تو یہ مفتی شفیع صاحب جو تھے نا, ہم تو مدینہ جاتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں بھائی نبی کا روضہ مبارکہ, نبی کا روضہ مبارکہ, تو وہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے یہ نبی کا روضہ مبارکہ ہے, بازو میں حضرت ابو بکر صدیق, ان کے بازو میں حضرت عمر. اس وقت دل جو مچلتا ہے, ہم چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا خیر خلق اللہ, السلام علیکم یا ابا بکرین, السلام علیکم یا عمر. معلوم ہے مفتی شفیع صاحب ان کے بیٹے مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے کہ میرے ابا دور ستون کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ کہتے میں نے کئی مرتبہ ابا کے ساتھ عمرہ کیا, میرے ابا نبی کے روضہ مبارکہ کے سامنے نہیں گئے, ستون کے پیچھے. اور مولانا تقی عثمانی کہتے ہم بچے آگے چلے جاتے تھے. ایک دن ہم نے کہا ابو کیا بات ہے, ہم تو روضہ رسول کے قریب جا کے سلام پڑھتے, آپ ستون کے پیچھے کیوں کھڑے رہتے؟ فرمایا شرم آتی ہے کہ نبی کے روضے پہ جاؤ, وہ کئی چہرے کو پھیر تو نہ دے, وہ کہیں ناراض تو نہیں ہو جاوے, کہیں میرے سلام کا جواب تو نہ دے. معارف القرآن لکھنے والے حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ تڑپتے تھے کہ کہیں نبی مجھ سے ناراض تو نہ ہو جاوے. ارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو کسی نے آ کر کہا مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ نا, خواب میں نبی کو دیکھنا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ, خواب میں مجھے نبی کو دیکھنا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے وظیفہ بتایا, اور سامنے والے نے اچھل کر لے لیا, ٹھیک ہے میں وظیفہ پڑھوں گا, خواب میں نبی کو دیکھوں گا, خواب میں نبی کو دیکھوں گا, خواب میں نبی کو دیکھوں گا, یہ بول کر وہ چلا گیا. مولانا قاسم نانوتوی نے زور سے چیخ ماری, کہا بہت ہمت والا ہے, خواب میں نبی کو دیکھنے کی بات کرتا ہے, ہم کو تو گنبد خضرا بھی نظر آئے تو احسان ہوگا, ہم کو خواب میں اگر نبی کا گنبد بھی نظر آ جائے تو مولا اللہ تیرا احسان ہوگا. میرے دوستو یہ وہ مدینہ ہے, دعا کرو, آپ طلبہ ہے, آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ کی قسم ہماری دعا وہ قبولیت نہیں لیتی ہے جو آپ کی دعا لیتی ہے, کیونکہ آپ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے ہیں, آپ اپنے ابا کو چھوڑ کر آئے, آپ اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آئے, آپ اپنی بہن کو چھوڑ کر آئے. آپ کو رات کو ماں کی یاد آتی ہے, لیکن نبی کی محبت میں آپ یہاں آئے ہیں. اللہ کی قسم آپ کی دعا قبول ہوگی. دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا دو جنت ہے, بولو کون کون سی جنت ہے؟ ایک زمین والی جنت کون سی, اور آسمان والی جنت. تو ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ جنت ہے, سب کو معلوم ہے کہ جنت ہے, بولو آسمانوں پر جنت ہے, اور ہم جائیں گے, بولو انشاءاللہ, سلامتی کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں بولو نا, ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو لے جائے. اب برابر سننا, دو جنت, ایک زمین والی کون سی جنت اور ایک آسمان والی جنت. میرے پیارو کبھی رات کے اندھیرے میں سوچو نا, ہمارے نبی کے چہرے کا تصور کرو, اور حضرت ابو ہریرہ کا وہ جملہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کو آمنے سامنے دیکھا.
حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ ہم خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کو ہم نے سامنے دیکھا، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، دونوں جنتوں کے جمع ہونے کے سمندر کو دیکھا. کیونکہ ہمارے نبی کا چہرے انور تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھو، پہلی چیز جس سے ہمارے نبی کا چہرے انور تیار ہوا مدینے کی کھا کے شفا، تو معلوم ہے پہلی جنت تو آ گئی. بولو چہرے میں پہلی جنت تو آ گئی. پھر چہرے میں خون بہتا ہے تو جنت کا مشک، چہرے میں رگیں ہوتی ہے تو جنت کا زعفران، چہرے میں ہڈیاں ہوتی ہے تو جنت کا کافور، چہرے پر بال ہوتے ہیں تو جنت کا سنبل، اور منہ میں تھوک ہوتا ہے تو معین اور وہ سلسبیل اور وہ رحیق، تینوں نہروں کا پانی، ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے تو تینوں نہروں کا پانی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ارے وہ خوش نصیب ہم ہیں کہ پیارے نبی کا چہرہ دیکھتے گئے آسمان اور زمین کی جنت کا نظارہ ہو جاتا ہے. ایسا پیارے نبی ہم کو ملے ہیں. آج ارادہ کرو، بولو صلی اللہ ہو، ارادہ کرو کہ ہم زندگی گزاریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا جب اللہ نے اس طرف. اچھا آپ کو معلوم ہے ایک بات میں اور بھی بتا دوں آپ کو، وقت ہے نا آپ کے پاس؟ میرے کو پوچھو نا تیرے پاس وقت ہے کہ نہیں ہے، آپ اپنا پوچھتے ہو، میرے کو جانا ہے بھائی. لیکن ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی کو دودھ پلانے کون لے گئی؟ ارے بولو نا، آپ سب بچوں کو معلوم ہے، بولو کون لے گئی؟ اور دائی حلیمہ کیا کہتی ہے معلوم؟ دائی حلیمہ کیا کہتی ہے؟ میں جو اٹھنی پر بیٹھ کر آئی، میں اکیلے نہیں آئی، میرے شوہر کو بھی ساتھ میں لے کر آئی. میرے شوہر کا نام حارث. بولو حلیمہ کے شوہر کا نام؟ وہ حلیمہ کہتی میں میرے شوہر حضرت حارث کو بھی لے کر آئی. لیکن حلیمہ کہتی ہے کہ میری اٹھنی اتنی لاغر، اتنی کمزور، اتنی بیمار کہ ہم قبیلہ بنو سعد سے نکلے، سب عورتیں نکلی. وہ حلیمہ کہتی میری سہیلیاں بھی نکلی، سب نکلے، لیکن سب کے پاس، کسی کے پاس کچر ہے، کسی کے پاس گدھے ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گھوڑے، سب تڑاک 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 آگے نکل گئے. اور حضرت حلیمہ کہتی کہ میری اٹھنی اتنی کمزور تھی، ایسی دھیرے دھیرے چلے ایسی. حضرت حلیمہ کہتی جب مکہ مکرمہ پہنچے اور ہم نے اٹھنی کو ایک کنارے کھڑا کیا اور میرے شوہر کو بھی اٹھنی کے پاس کھڑا کیا، یعنی کن کو؟ حارث کو. اور حلیمہ کہتے میں بچوں کی تلاش میں، تو معلوم ہے بہت سارے بچے میری سہیلیاں لے لی، لیکن مجھے کسی نے کہا ایک یتیم بچہ ہے، نام محمد ہے، جاؤ اگر وہاں تم کو سمجھ میں آئے تو لے لو. کہتی میری سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یتیم بچہ ہے، کچھ ملے گا نہیں، کچھ زیادہ اجرت ملنے والی نہیں. لیکن پھر حلیمہ سوچنے لگی کہ جاؤں گی تو خالی ہاتھ جانا ہوگا، تو خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ بھرا ہوا ہاتھ لے کر جاؤں. حلیمہ کہتی ہے کہ میں گئی. کہاں گئی؟ آمینہ کے گھر. بولو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئی. جب میں بی بی آمینہ کے گھر گئی تو بی بی آمینہ نے پہلے کہا کیا نام؟ کہا حلیمہ. کہا جاؤ مت لے کر جاؤ میرے بچے کو، کیونکہ بہت ساری عورتیں دیکھ کر گئی، یتیم ہے میرا بچہ، یتیم ہے. بولو میرا بچہ. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی یتیم تھے نا؟ ہمارے نبی یتیم تھے. آپ نے اپنے ابا کو دیکھا نہیں؟ کہتے کہ میرا بچہ یتیم ہے اور اس میں کوئی زیادہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے کیونکہ میں بیوہ عورت ہوں، یتیم بچہ ہے. تو حلیمہ نے کہا نا مجھے دے دو، آپ کا بچہ دے دو، کیونکہ خالی ہاتھ جانے سے اچھا کہ میں بھرا ہوا ہاتھ لے کر جاؤ. لیکن حلیمہ فرماتی جب وہ معصوم بچہ جب میری گود میں رکھا گیا، حضرت حلیمہ فرماتی میرے اللہ کی قسم میں نے دیکھا پیشانی سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا. بولو پیشانی سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا. حلیمہ کہتی مجھے اتنی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی، اتنی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی کہ میں بچے کو لے کر دوڑتی دوڑتی آئی اور میرے شوہر کو کہا یتیم بچہ ہے مگر بہت پیارا بچہ ہے، یتیم بچہ ہے مگر بہت پیارا بچہ ہے. اور معلوم ہے وہ حلیمہ، میں پورا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، صرف ایک کنارہ بتا رہا ہوں. حلیمہ فرماتی جب میں نے بچے کو بٹھایا، کہاں پر؟ کہتے آگے حارث بیٹھ گئے، پیچھے کون بیٹھ گئی؟ بھائی اونٹ کی سواری سمجھو آج کی بائک کی سواری، بائک پہ آگے کون بیٹھے گا؟ ارے آپ شادی کرو گے بائک پہ بیٹھو گے تو آگے کون بیٹھے گا؟ شوہر، پیچھے بیوی. تو حارث آگے، حلیمہ پیچھے. ہمارے نبی گود میں حلیمہ کے، یعنی بیچ میں، آگے حارث پیچھے حلیمہ، گود میں. اونٹ چلے ہی نہیں. وہ اٹھنی جو تھی نا
وہ چلنے کو ہی تیار نہیں. تو حلیمہ کہتی ہے بیمار ہے, کمزور ہے, لاغر ہے, اسے تھوڑا دھکا دو, اسے تھوڑا مارو, اسے تھوڑا جس طرح اٹھنی کو اٹھانا ہے اٹھاؤ, جو پڑھنا ہے وہ پڑھو, لیکن اٹھنی چلنے کو تیار نہیں. تو حلیمہ نے زور سے کہا ہم تو لگتا مکہ ہی میں رہ جائیں گے, اپنے قبیلے پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. تو غیب سے آواز آئی, حلیمہ نور کا تارا لے کے جا رہی ہو, بیچ میں مت رکھو, آگے کر دو, اٹھنی چلنا شروع کر لے گی. کیونکہ ابھی تک محمد کہاں پر ہے؟ بیچ میں. حلیمہ آگے بیٹھ گئی. اب بتاؤ ہمارے نبی آگے, پھر حلیمہ, اور پھر اور اٹھنی نے جو سپیڈ پکڑی ہے, اٹھنی جو چلی. اچھا وہ جو سہیلیاں گئی تھی بہت گھنٹے پہلے نکل گئی تھی, یہ اٹھنی نے سب کو اوورٹیک کرنا شروع کیا. ارے اس کا گھوڑا پیچھے جا رہا, اس کا گدھا پیچھے, اس کا کچر پیچھے, اس کا اونٹ پیچھے, اور حلیمہ کی اٹھنی ہے دوڑے آگے. تو وہ سہیلیاں کہتی ہے او مکہ مکرمہ کے بازار سے اٹھنی لے کر آئی؟ نہیں, جوان اٹھنی لے کر آئی. حلیمہ نے کہا جوان اٹھنی نہیں لے کر آئی, مکہ مکرمہ سے محمد کو لے کر آئی ہوں. کس کو لے کر آئی ہوں؟ محمد کو لے کر آئی ہوں. پڑھو گے میرے ساتھ میں؟ پڑھو گے؟ اللہ اچھا کرے, آپ اچھا پڑھنے والے, پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو. میرا لمحہ لمحہ, بولو حلیمہ کی زبانی, میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا, میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا, میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا, کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا, کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکتی ہے, آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکتی ہے. وہ اٹھنی جو کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے, وہ اٹھنی جو کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے. کیوں؟ آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا, آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا, کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. آپ کو معلوم ہے حلیمہ کے گھر میں جب ہمارے نبی آ گئے, بولو ہمارے نبی, ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی آ گئے. ایک دن وہ سہیلیوں کی عادت ہوتی ہے, عورتوں کی عادت ہوتی ہے, احمد آباد میں بھی ہوگی. جب ابھی کے زمانے میں, وہ زمانہ تو پاک زمانہ تھا لیکن ہوتا ہے, وہ ایک مرتبہ بہت ساری عورتیں جمع ہوئی اور حلیمہ کو کیا کہتی معلوم؟ حلیمہ تیرے پاس پیسہ بہت ہے, حلیمہ تمہارے پاس پیسہ. حلیمہ نے کہا نا, وہی گھر, وہی جھوپڑا, وہی چھپر, وہی گھر کے اندر جو سامان ہے وہ بس وہی مٹی کا گھر ہے, اس میں پیسہ کہاں سے آیا؟ سب نے کہا, عورتوں نے کہا, ہمارے شوہر بھی کہتے ہیں, ہمارے گھر والے بھی کہتے ہیں تیرے پاس پیسے بہت آ گئے. حلیمہ نے کہا نا, کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, پیسہ کہاں میرے پاس آیا. کہاں ہم لوگ پہلے دن کو دیا نہیں جلاتے, بولو دن کو بتی نہیں جلاتے, رات کو جلاتے, مگر آدھی رات کو سب لوگ اپنی اپنی بتی بند کر دیتے, بجھا دیتے. اپنا جو دیا ہے, اپنا جو چراغ ہے, اس کو کیا کرتے؟ بجھا. کیوں بجھا دیتے؟ کیونکہ تیل کا کو بگڑنے کا. کہتے رات کو قبیلہ بنو سعد میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اپنے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا, لیکن حلیمہ ہم کئی راتوں سے دیکھتے ہیں کہ تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا ہے. یعنی تیرے گھر میں جو چراغ شروع ہوتا ہے مغرب کے وقت سے, تو صبح تک تیرے گھر میں چراغ جلتا, اور اتنا چراغ جلتا ہے کہ راستے کی گلیاں بھی نظر آتی ہے. تو تیرے گھر میں پیسہ بہت ہے, تیل بہت ہے کہ چراغ رات کو بھی جلتا. حلیمہ نے زور سے چیخ مار کر کہا لا, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, محمد گھر میں آئے ہیں. 24 گھنٹے ان کے چہرے کی وجہ سے گھر میں اجالا ہی اجالا ہوتا ہے, گھر میں اجالا ہی. میرے دوستو, ایسے پیارے نبی آئے ہیں. بس ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا, اس بات میں پورا نچوڑ آ جائے گا. میرے دوستو, ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ کوئی آپ کے قدم کو بھی نہ پہنچ سکا. ارے بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آپ کے قدم کو بھی نہیں. اب آپ سوچو کہ قدم کو کیسے نہیں پہنچ سکا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بلایا. کہاں پر؟ نہیں بولو نا, کہاں پر؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا کہاں پر. پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو نا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ
نے جب عرش پر بلایا تو ہمارے نبی کے پاؤں مبارک، برابر توجہ دینا، ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے، اور ہم لوگ سب کہاں ہیں؟ نیچے عرش۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت نبی کے قدموں کے نیچے۔ ارے بولو نا جنت، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہمارے نبی کے قدم مبارک عرش پر ہے تو نیچے جو جنت الفردوس ہے، اس کے بعد جو جنت النعیم ہے، جو جنت خلد ہے، جو جنت عدن ہے، جو جنت ہے، جتنی بھی جنتیں ہیں، جنت سلام ہے اور جنت ماوا ہے اور جنت ملجا ہے، جتنی بھی جنتیں ہیں، نبی کا قدم اوپر ہے، جنت نیچے ہے، سدرہ نیچے ہے، بلکہ یوں کہہ دو کعبہ، ارے کعبہ، حالانکہ ہمارے نبی جب گئے تو کعبہ تھا، لیکن کعبہ نیچے ہے، آسمان کا کعبہ وہ بھی نیچے ہے، زمین کا کعبہ وہ بھی نیچے ہے، بیت اللہ بھی نیچے ہے اور بیت المعمور بھی نیچے ہے، سارے انسان نیچے ہے، سارے جنات نیچے ہے، سارے فرشتے نیچے ہے، سارے درخت نیچے ہے، سارے نہریں نیچے ہے، سارے دریا نیچے ہے، صرف اگر اوپر ہے تو کوئی نہیں ہے، صرف ہمارے نبی کے قدم مبارک عرش پر ہے۔ اور وہاں جا کر بھی ہمارے نبی نے جو اللہ کو کیا کہا، کیا اللہ کی عزت بیان کی، کیا فرمایا؟ اللہ سب تیرے لیے۔ کیا فرمایا؟ اللہ، حالانکہ ہمارے نبی عرش پر ہے، آج آپ اوپر ہے، باقی سب کے سب، سارے اولیاء نیچے، سارے انبیاء نیچے، سارے صلحاء نیچے، سارے جنات، چرندے، درندے، پرندے سب نیچے، صرف نبی اوپر ہے۔ لیکن اوپر جا کر اللہ کی کیا تعریف بیان کرتے، کہتے اللہ میں بھی تیرے لیے، اللہ میری عبادت بھی تیرے لیے، اللہ میرا تن مبارک بھی تیرے لیے، میرا دھن مبارک بھی تیرے لیے، میری رگیں مبارک بھی تیرے لیے، اللہ میں جو براق پر آیا وہ بھی تیرے لیے، اللہ میری نماز تیرے لیے، میری زکات تیرے لیے، میرا حج تیرے لیے، میرا روزہ تیرے لیے، اللہ جتنی عبادت ہے سب تیرے لیے، اللہ میں اگر بدر میں جاؤں تو تیرے لیے، احد میں جاؤں تو تیرے لیے، معرکے میں جاؤں تو تیرے لیے۔ فرمایا التحیات للہ، الصلوات للہ، الزاکیات للہ، المبارکات للہ، الناعمات للہ، المتتابعات للہ، کہا اللہ سب تیرے لیے، وللہ العزہ، اللہ تیرے ہی لیے عزت ہے۔ تو اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ اگر تو نے میری عزت بتایا ہے، اب دنیا میں جا میں تیری عزت بتاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اگر وہ عزت ہم کو سمجھ میں آئے تو آج کا ہمارا بیان وصول ہو گیا، کیونکہ ہمارے نبی نے کن کی عزت بتائی؟ نہیں بولو نا، کن کی عزت بتائی؟ اللہ کی۔ کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور ایک روایت میں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ والزاکیات للہ والمبارکات للہ والناعمات المتتابعات للہ، اللہ سب کچھ تیرے لیے، عزت والا تو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ، زمین پر جاؤ، اب پوری دنیا میں تمہاری عزت کا ڈنکا بجاؤں گا۔ اور اللہ نے ایک ہی آیت کے ٹکڑے میں نبی کی عزت مبارک کا ڈنکا بجایا، ایک آیت بھی نہیں، آیت کا صرف ایک ٹکڑا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ آیت نازل ہوتی تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اللہ نے کیسے ڈنکا بجایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ نے فرمایا پوری دنیا سن لے، میرے نبی جو دے، ماں عربی اعتبار سے ماں یہ عموم کے لیے آیا ہے، میرے نبی جو دے، جو حکم کرے کر لے، اور میرے نبی جس سے روکے رک جا، امت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ہمارے نبی نے اللہ کی عزت بیان کی، اللہ نے مصطفیٰ کی عزت بیان کی، اور پورا مجمع کو ایک بار ساتھ میں کہوں گا، سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا؟ نہیں آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا؟ کاش کہ ہم نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں جو بچے بیٹھے وہ تو بیٹھے ماشاءاللہ، بہت پیارے ہیں، مہمان آنے رسول ہے، آپ بہت پیارے، لیکن جو عوام یہاں پر بیٹھی ہے ان کو بھی میں کہوں گا ہمارے نبی کے چہرے میں اللہ نے کتنی جنت کو جمع کیا؟ آواز نہیں آ رہی، کتنی جنت کو جمع کیا؟ 2 جنت کو جمع کیا۔ تو جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی یا جن کے چہرے پر کٹنگ ہے، کٹنگ، کتنا افسوس کی بات ہے کہ نبی کے چہرے پر 2 جنتیں جمع ہوئی، تیرے چہرے پر وہ جنت ایک آ رہی تھی، تو نے اس جنت کو بھی سائڈ پہ کر دیا۔
جب چہرہ جنتی نہیں رہا تو بدن کیسا جنتی رہے گا؟ میرے دوستوں میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں، بہت پتے کی بات ہے، یہ اجمیر والے بابا کا نام سنا ہے؟ آپ لوگ تھک گئے تو بات ختم کرو. کون اجمیر والے بابا؟ کون؟ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ. میں اجمیر جاتے رہتا ہوں. میں نے ایک مرتبہ ایک مجمع میں پوچھا بھائی آپ لوگ اجمیر جاتے ہو تو یہ میرا منہ دیکھتے ہو. اس میں کچھ لوگ تو میرے کو آنکھ نکال کے دیکھتے. میں نے کہا کون سا پاپ کر لیا بھائی؟ میں اجمیر گیا تو اور واپس جا رہا ہوں. آپ دعا کرو، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میں جا رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے جانے کو قبول فرمائے. اور عجب معاملہ، لوگ اجمیر جاتے ہیں مولانا. یہ کاش یہ میری بات ریکارڈ ہوئے اور لوگ سنیں کہ یہ اجمیر جاتے، ویڈیو کوچ بس میں جاتے، ویڈیو کوچ بس میں آتے، پکچر دیتے ہوئے جاتے، پکچر دیکھتے ہوئے آتے. اور کس کے دربار میں جاتے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے. کون تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی؟ یہ ابھی جو قرآن کی تفسیر اللہ مولانا حبیب صاحب کی عمر میں برکت عطا فرماوے، بہت بڑا کام ہے درس قرآن. آپ کو معلوم ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی عمر ہوئی 99 سال آپ دنیا میں رہے. کتنے سال؟ 99 سال. جب 90 سال آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے کوئی دوست آئے تھے یہی اجمیر میں. یہ اجمیر میں کوئی دوست آئے تھے اور آ کر کہا تھا خواجہ معین الدین چشتی سے 90 سال آپ کی عمر ہو گئی، بڑھاپے میں تو آدمی بھول جاتا ہے. بولا بڑھاپے میں آدمی، اور صحیح میں بڑھاپے میں یاد نہیں رہتا ہے. میرا بھی وہی حال ہے. مولانا حبیب کو بھی پوچھو، معلوم نہیں آپ کا وہ حال ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن بھول جاتے. کبھی کبھی تو ایسا بولنا پڑتا ہے، ارے بھائی وہ بتا نا بھائی تیرے بیٹے کا نام کیا؟ بولو بولنا پڑتا ہے نہیں تو وہ کہتا ہے بولو میرے بیٹے کا نام بھول گئے. ارے بھول کیا گئے، بڑھاپے نے بھلا دیا. وہ ایک بوڑھا تھا. تم لوگ تو سب جوان ہو ماشاء اللہ. ہاں ورنہ ایک بوڑھا تھا مولانا آپ بھی داڑھی سفید ہو گئی میرے جیسا یار. وہ ایک بوڑھا تھا، وہ اپنی بیوی کو جب بھی بلاوے تو بولے میری جان. کیا بولے؟ بیوی کو میرا. اور سارا کم بخت بوڑھا 80 سال کا بوڑھا کیسا منہ بگاڑ کے بولتا ہوگا میری جان میری جان، دانت کے ٹھکانے نہیں. اور اپنی بیوی کو کیا بلاوے؟ میری جان. اب ایک مرتبہ کچھ گھر میں مہمان آ گئے اور سب مہمان آ کے بیٹھے اور یہ اپنی بیوی کو بولتا میری جان اور میری جان اور میری جان. تو مہمانوں میں سے کسی نے کہا او بوڑھے شرم کر، تیری بیٹی بہو بیٹھے اور اس کے سامنے تو بڈھا تیری بیوی کو میری جان میری جان میری جان کرتا ہے. تو اس نے وہ مہمان کو کھینچ کے بڈھا لے گیا کونے میں، کہا 10 سال ہو گئے نام بھول گیا. اب میری جان بول کر اپنی جان بچاتا تو تیرے پیٹ میں کائے کو دکھتا. ہاں یہ جتنے اجمیر جاتے نا میں ان کا امتحان لیتا ہوں. کبھی کبھی میں ان کو پوچھتا ہوں، پیار محبت سے پوچھتا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا؟ تو بولے ہاں. میں نے کہا کتنے سال اجمیر میں رہے؟ اب آپ کو نہیں معلوم ہے تو سمجھ میں آتا ہے، جو اجمیر جانے والوں کو پوچھتا ہوں. یاد رکھو 46 سال آپ اجمیر میں رہے. کتنے سال؟ 46 سال آپ اجمیر میں رہے. اور آپ نے شادی شروع میں نہیں کی. خواجہ معین الدین چشتی نے کیوں شادی نہیں کی؟ کیونکہ لکھا ہے کہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر علاقہ، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دعوت کیا چیز ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے سارے دوستوں کو لے کر علاقہ قریہ دیہات گاؤں بستی ایک ہی اعلان، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی اعلان لے کر جاتے. لکھا ہے کہ آپ سمرقند میں پیدا ہوئے، سمرقند میں سنجر نام کے گاؤں میں پیدا ہوئے. وہاں سے آپ نے جو دعوت اور تبلیغ کی جو محنت شروع کی تو آپ وہاں سے نیسابور گئے، نیسابور سے آپ بخارا گئے، بخارا سے سمرقند گئے اور سمرقند کے بعد اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات کی اور خواجہ عثمان ہارونی کی اجازت سے آپ حج کے لے گئے، مکہ مکرمہ گئے، مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ میں نبی کے اشارہ پاتے ہی آپ ہندوستان اجمیر تشریف لے کر آ گئے. کہاں کہاں آپ نے علم حاصل کیا، کہاں کہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کھیتی باڑی بھی کی. 52 سال کی عمر میں آپ نے پہلی شادی کی. کتنی عمر میں؟ سمجھے بچوں سمجھے؟ یہاں تو دور حدیث والا سوچتا ہوگا کب دور حدیث مکمل ہوئے، بلکہ کتنے لوگ تو سوچتے طے بھی ہو گیا اور تھوڑا تھوڑا موبائل پہ بات چیت بھی ہوتی ہے. 52 سال کی عمر میں آپ نے پہلی شادی کی. آپ کی بیوی کا نام امت اللہ اور آپ کو 3 بچے ہوئے، جس میں پہلے بچے کا نام رکھا خواجہ فخر الدین، دوسرے بچے خواجہ حسام الدین اور ایک بیٹی ہوئی جس کا نام بی بی جمال. یہ تو پہلی شادی 52 سال کی عمر میں. پھر دوسری شادی کب کی معلوم ہے؟ 82 سال کی عمر میں.
ہمارے تو کمر ہاتھ پاؤں کے ٹھکانے مولانا. ہم شوگر پریشر والا تو کمر میں پہنچ گیا ہوگا. 82 سال کی عمر میں دوسری شادی کی, بیوی کا نام عصمت, اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام تھا خواجہ ضیاء الدین. تو خواجہ فخر الدین, خواجہ حسام الدین, خواجہ ضیاء الدین, 3 لڑکے, 1 لڑکی, بی بی جمال. یہ تو میں نے اتنا تو آپ کو بتایا مطالعہ کر کے. ابھی اور بتاؤں کہ بس اور بتاؤں؟ ان کی امی کا نام ماہ نور بی بی. ماہ نور. ابا کا نام نہیں معلوم آپ کو؟ آپ کو نہیں معلوم؟ جو لوگ اجمیر پہنچ جاتے ان کو پوچھتا ہوں میں, بھائی خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام نہ معلوم ہوئے کوئی بات نہیں, دادا کا نام بتا دے. اب وہ کہتا ہوگا کتنا بڑا پاولی ہوگا نا, ابا کا نام نہیں معلوم. سن لو, خواجہ معین الدین نام کیا ہے خواجہ, ابا کا نام غیاث الدین. اب یاد رکھنا میرے بچوں, یاد رکھنا, بولو ابا کا نام غیاث الدین, ان کے ابا کا نام خواجہ حسن احمد, ان کے ابا کا نام خواجہ سید محمد طاہر, ان کے ابا کا نام خواجہ عبد العزیزی, ان کے ابا کا نام خواجہ امام جاسم, ان کے ابا کا نام خواجہ امام مہدی, ان کے ابا امام عسکری, ان کے ابا امام عبقری, ان کے ابا امام تقی, ان کے ابا امام نقی, ان کے ابا امام علی, ان کے ابا امام زکی, ان کے ابا امام موسیٰ رضا, ان کے ابا امام موسیٰ کاظم, ان کے ابا امام جعفر صادق, ان کے ابا امام محمد باقر, ان کے ابا امام زین العابدین, ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کے ابا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کے ابا کی طرف کا. ان کے ابا کی طرف نسبت کرتے ہوئے چلے جاؤ تو حضرت حسین تک پہنچتے, ان کی امی کی طرف نسبت کرتے ہوئے چلے جاؤ تو حضرت حسن تک پہنچتے. حسنین تک پہنچنے والا یہ خاندان اور اس کے چشم و چراغ, بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. انہی کی بات بتا کر بات ختم کروں گا. سب سنیں گے نا؟ بولو سنیں گے نا انشاءاللہ. اس لیے ان کی بات بتا رہا ہوں کہ ان سے پوچھا گیا کہ مصطفیٰ کا دامن کیا ہے. آج ہماری آواز نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ مصطفیٰ کا دامن. ارے بہت زوردار, بہت زوردار. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کم بقت پکڑ تو صحیح. اب میں اگر آپ کے سامنے بولوں یہ مائک نہیں چھوڑوں گا, آپ کہو گے صحیح بولتا ہے کیونکہ ہاتھ میں ہے. لیکن وہاں کوئی کونے میں بیٹھے بیٹھے بولے میں مائک نہیں چھوڑوں گا, کہ پاولی نکل یہاں سے, مائک تو تیرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, تو کیا پکڑے گا, کیا چھوڑے گا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا, سنو, پوچھا گیا کہ مصطفیٰ کا دامن کیا. میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں اور بات ختم کرنے جا رہا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا مصطفیٰ کا دامن کیا ہے. بہت پیار سے فرمایا, بہت پیار سے. میرے بچوں آپ لوگ بھی عمل کرو, آپ لوگ بھی بولو عمل کرو گے نا انشاءاللہ. بلکہ ایک بات آئی تو ایک بات بتا دوں. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی میں 2 باتیں ہوگی. بولو کتنی باتیں ہوگی؟ 2 باتیں ہوگی. مصطفیٰ کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا, مصطفیٰ کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا. پہلی بات, آپ اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے. پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے؟ ارے بولو نا, پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے؟ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده رواہ البخاری. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کامل مکمل مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف. وقت مولانا وقت ہے, بات کروں ایک بات. امام ابو حنیفہ کا نام سنا؟ بہت جلدی بتاؤں گا. بولو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. نام سنا نہیں سنا؟ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. ایسا بارش کا موسم تھا, کیچڑ تھا, باہر کیچڑ تھا, دھوم دھماکے کی بارش تھی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لکڑے کے جوتے پہنے تھے جس کو اردو میں کھڑاؤ بولتے. کھڑاؤ اردو میں کیا بولتے؟ کھڑا. وہ زمانے میں لکڑے کے جوتے ہوتے تھے, جب آدمی چلے نا تو ٹاک 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 آواز آتی تھی. اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نہیں معلوم کہ آگے بہت کیچڑ ہے, انہوں نے یوں پاؤں رکھا تو ٹاک کر کے پاؤں اندر گیا اور کیچڑ اڑا. اور ایک یہودی کا گھر تھا, مٹی کا جھوپڑا بنا تھا, اس پر جا کے کیچڑ لگ گیا. اور یہودی کو نہیں معلوم, گھر ور بند تھا, کوئی بھی ادھر دائیں بائیں بھی کوئی نہیں تھا. امام ابو حنیفہ چاہتے تو کیا کرتے؟ چپ چاپ ہماری طرح نکل. لیکن امام ابو حنیفہ وہاں کھڑے اور آنکھوں میں آنسو ہے. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اس کا مکان کیوں خراب کیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہ امام ابو حنیفہ نے سوچا اس میں خراب کیا کیا, جا کے یوں میں نکال دوں. بھائی جو کیچڑ لگا ہے یوں کر کے اس کو نکال. لیکن جب میں نکالوں گا تو مٹی کی دیوار ہے, اس کے گھر کی مٹی بھی گرے گی. تو قیامت میں اللہ پوچھے گا وہ یہودی کے گھر پر مٹی لگی تھی اس کو تم نے کیوں اکھاڑا؟ اب میرا جو کیچڑ لگا ہے وہ اکھاڑنا بھی مشکل اور نہ اکھاڑنا
بہت دیر تک امام ابو حنیفہ کھڑے رہے، کیا کرنا کیا. ہم لوگ ہوتے تو ایسا احمد آباد میں کھڑے ہوتے، بلکہ دوسری گلی میں جا کے گرم گرم چائے پیتا، آملیٹ کھاتا، اور پھر کہتا بھی وہ ایسا ہو گیا، چلے وہ تو ہوتا رہتا ہے، اس میں کیا ہے، تھوڑا بہت ٹکر لگ جاوے تو اس میں کسی کے باپ کا کیا گیا. امام ابو حنیفہ جو امام اعظم ہے وہ فرماتے ہیں میں بہت رویا، ہمت کر کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کیونکہ یہودی کا مکان تھا. کہتے ہو یہودی نے دروازہ کھولا اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کو سامنے دیکھا. اتفاق سے وہ قرضہ لیا ہوا تھا، امام ابو حنیفہ سے قرضہ لیا ہوا تھا، تو وہ سمجھا کہ امام صاحب قرضہ لینے آئے، تو نکلنے کے ساتھ یہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ امام صاحب ابھی چلے جاؤ، ابھی صحیح میں میرے گھر میں پیسہ نہیں ہے، ابھی صحیح میں میرے گھر میں پیسہ نہیں، میری بیوی بھی ہے، میری بیوی کو پوچھو، میرے بچوں کو پوچھو، ہمارے پاس کھانے کو بھی نہیں، پیسہ نہیں ہے، وہ قرضہ میں بعد میں آ کے دے دوں گا، آپ مت آؤ میرے گھر پر. امام صاحب نے کہا جا اللہ کے واسطے تیرا قرضہ معاف، جاؤ تیرا قرضہ معاف. لیکن تو باہر آئے تو اس کو بتایا کہ دیکھ میں چلتا تھا، وہ کیچڑ میرے کھڑاؤں سے وہاں اڑا ہے، اب اس کو صاف کروں گا تو تیری دیوار کی مٹی بھی باہر آتی ہے، نہیں صاف کروں گا تو قیامت میں میرے نبی کو کیا جواب دوں گا، میرے نبی کہیں گے تو نے میرے امتی کو کیوں ستایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا. یہ کہہ کر امام ابو حنیفہ رونے لگے. معلوم وہ یہودی نے کیا کیا، یہودی بہت دیر تک امام ابو حنیفہ کا چہرہ دیکھتا گیا اور روتے روتے پھر کیا کہا معلوم ہے، آج تک اسلام کے بارے میں بہت سنا تھا، آج تک اسلام کے بارے میں بہت سنا تھا، لیکن آج اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں کلمہ پڑھ کے مجھے مسلمان کر دیجئے، وہ مٹی کو رہنے دیجئے. تم نے مٹی کو میرے دیوار پر لے کر آئے، لیکن میرے دل کے پر جو گندی مٹی تھی اس کو تم نے صاف کر دیا ہے، میں نے تم کو اللہ کے واسطے معاف کر دیا. بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہم بچوں اس کا ارادہ کر لو، اور جتنے بیٹھے ارادہ کرو، ہم اپنی طرف سے کسی کو تکلیف، اور اگر پہنچایا اپنے اساتذہ کو پہنچایا، اپنے طلبہ کو پہنچایا، یا اپنی ماں کو پہنچایا، اپنے ابا کو پہنچایا، اپنے بھائی کو پہنچایا، چپ چاپ جا کے معافی مانگ لو. معافی اتنی بڑی چیز ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا. بولو کرو گے نا انشاءاللہ. تو ایک کام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رحمت للعالمین کا دامن تھامنا ہے تو اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. اور نمبر 2 فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا. ساتھ میں بولو 5 وقت کی، میرے ساتھ میں پڑھو نا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اس کا ارادہ کر لو کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہمارے نبی جو کہیں گے وہ کریں گے، جس سے روکیں گے اس سے ہم رکیں گے. تو انشاءاللہ مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہوگا قسم پروردگار کے بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا. خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا جو نمازی نہیں ہے، خاص کر کے ہمارے بچے جب چھٹی میں جاتے، ابھی کون سی چھٹی آئے گی، دیوالی پر جو چھٹی ہوگی نا، تو بہت سارے بچے یہاں فجر پڑھتے گھر جا کے، حالانکہ اللہ وہاں بھی ہے. اللہ کتنے لوگ جماعت میں جاتے تو ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے، پھر گھر میں آتے تو فجر. ایک بات سن لو، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا، خواجہ معین الدین چشتی فرماتے موت کے وقت اتنا پیاسا ہوگا کہ اس کو دریا بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور لاکھ کوشش کرے گا مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں بات کہہ رہا تھا. اصل میں مجھے بات دوسری کہنی تھی، سیرت مصطفیٰ سے میں وہاں پر آ گیا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، جو ہوا اللہ نے کروایا، جو بلوایا اللہ نے بلوایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بچے یہاں بیٹھے اللہ سب کو حافظ کامل بنائے، عالم باعمل بنائے، دین کا داعی بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے. اور میں بہت زیادہ پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کروں گا میرے پیارے دوست مولانا حبیب احمد صاحب کا، روٹ گئے تھے میرے سے. ہاں مولانا، میں رمضان بعد سے لگاتار لگاؤں، فون کروں مولانا کیا ہوا، اب کبھی کبھی تو موڈ میں نہیں ہوئے نا تو بہت عجیب طریقے، ہاں بولو کیا ہوا. تو میں نے کہا مولانا بیان، احمد آباد میں بیان. تو مولانا ہاں سوچیں گے. 3 مرتبہ میرے کو کہا سوچیں گے، اتنے تو میرے نکاح ہو جاتے، اتنا ایجاب اور قبول میں. 4تھی مرتبہ میں نے خود تاریخ ٹھوپ دی، میں نے کہا مہینے کی 30 تاریخ سپٹمبر، یہ کون سا مہینہ، اگست کا مہینہ، 30 تاریخ کو میں آ رہا ہوں، مولانا آپ مانے نہ مانے میں آپ کا مہمان بن کے آؤں گا اور بیان کروں گا. پھر بھی میرے کو تھوڑا دل میں دھڑکن دیا کہ معلوم نہیں سنا برابر کہ نہیں سنا. جب پوسٹر دیکھا میں نے کہا ہاں برابر ہے چلو. تو مولانا کیا ہوا تھا، کچھ ناراض ہو گئے تھے؟ آپ کو بیوی کا تو ڈر ہے نہیں میرے جیسا، پھر آپ کا ایسا پریشان ہوتے ہو. بلا لیا کرو نا، مہینے میں 1 مرتبہ آپ کا کھا کے جاؤں گا.
पठान का खाना भी कोई आसान काम थोड़ी है, वो पठानी का काम होता है भाई। लेकिन इतना कहता हूँ ये पठान ने मैं उठ पठान। खैर अल्लाह हमारे बेटे मौलाना आरिफ, बेटे तुम जब ऐलान करते हो वाकईतन मुझे इतनी खुशी होती है। और जो वक्त पर जो ये शेर पढ़ते ना, ये सही में शेर को मैं बहुत कुछ याद करता हूँ, लेकिन शेर याद करना होता है ना तो बहुत मर्तबा गड़बड़ा जाता हूँ, कहीं का कहीं हो जाता है। लेकिन अल्लाह हमारे बेटे मौलाना आरिफ को माशाअल्लाह आलिम बाअमल बनाया। अल्लाह तबारक व तआला और भी जोरे बयान अता फरमाए, जोरे ऐलान अता फरमाए, जोरे दावत अता फरमाए अल्लाह। लेकिन ये मेरे पास पढ़े, आप कभी पूछते नहीं कारी सब खाना नहीं पूछेगा, उस्ताद ने कब पूछा कि तालिब इल्म पूछेगा, उस्ताद भी कंजूस तो तालिब इल्म भी कंजूस। खैर आप लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो दुआ मौलाना आप करवाएंगे इंशाअल्लाह? नहीं आप करवाएंगे दुआ, क्योंकि मैं थका, मेरा बाईपास, आपको मालूम है मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कटा हुआ है। ये दोनों पाँव देखो, ये पूरे के पूरे निशान से कटे हुए हैं। बाईपास डॉक्टर ने मेरे को मना किया है बहुत लंबा बयान नहीं करने का, बहुत जोर से बयान नहीं करने का। लेकिन जब बयान करता हूँ और मैं कुर्सी पे बैठता हूँ तो ये पता नहीं चला आज तक कुर्सी मेरे से चिपकती कि मैं कुर्सी से चिपकता हूँ। मौलाना यहाँ पे, हालांकि मौलाना मेहता बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं कभी यूँ होता था, कभी ऐसा होता था, कब मेरे को मौका मिलेगा। मेरे को डर क्या लगे कि मौलाना अभी ऐसा नहीं बोले चलो सुभान अल्लाह वो भी हमदी सुभानक अल्लाहुम्मा वो भी हमदी का। लेकिन खैर मौका मिल गया। आइए हजरत, आइए आप दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग सब लोग कह दे अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह वक्त मेरे पास है, मैं सबकी मुलाकात करूंगा, करेंगे ना सब बच्चे भी मुलाकात करेंगे, सब भी, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ मैं मगरिब की नमाज पढ़ा के जा रहा था, बहुत बच्चे मुलाकात करना चाहते थे, मगर वो कारी साहब, क्या नाम है वो कारी साहब का? हाँ मेरे पास पड़ा हुआ लड़का है, ऐसा था, हाँ 40 किलो भी नहीं था, अभी 80 किलो के ऊपर जा रहा है, और खा के बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म। हाँ तो वो सबको हटा रहे थे, इधर हटो। मैंने कहा अब जब कारी साहब हटा रहे मैं क्या करूंगा मैं भी, लेकिन अब मैं सबकी मुलाकात करूंगा। आप लाइन से एक तरफ से आओगे और मुलाकात करके जाओगे इंशाअल्लाह। और आप सोचते होंगे कारी अहमद अली को मुलाकात का क्या शौक पैदा हुआ? कोई मुलाकात का शौक पैदा नहीं हुआ। मालूम नहीं आप में से कौन मेहमान रसूल अल्लाह का वली होगा, उसका हाथ ये गुनहगार को लगेगा अल्लाह इसको भी वली बना देगा, हाथ मस हो जाएगा, अल्लाह की विलायत नसीब हो जाएगी। तो आप लोग सब आएंगे, बाकी पब्लिक भी मुलाकात करेगी, आप भी मुलाकात करेंगे, हजरत दुआ फरमाएंगे, हम सब आमीन कहेंगे, आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने हजरत को दुआ। भाई मौलाना ने खाना मेरे साथ में खाया तो खाली आप मेरे को वसूल करेंगे? अच्छा ठीक है भाई, लाइट बंद कर दे सब लोग, और बिल्कुल आहोजारी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल आ'लल वक़्क़ाब बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन ला यर्तद अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफद व मुराफ़क़त नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आला दरजतिल जन्नति जन्नतिल खुल्द ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इन्नी कुन्तु मिनल फासिकीन इन्नी कुन्तु मिनल फाजिरीन इन्नी कुन्तु मिनल आसिमीन इन्नी कुन्तु मिनल मुजरिमीन ला इलाहा इल्ला अंतल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद या रजा अल मुमिनीन ला तख्ता रजाअना या गयास अल मुमिनीन अगिथना या मुईन अल मुमिनीन अइन्ना या मुहिब्बत तव्वाबीन तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नदउका अल्लाह व नदउका अर्रहमान व नदउका अल बर्र अर्रहीम व नदउका बि अस्माइका अल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना। ए अल्लाह, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ, अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह बहुत गुनहगार है। अल्लाह कहना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन अल्लाह मदीना याद आता है, अल्लाह हमारे नबी बहुत याद आते हैं, हमारे नबी बहुत याद आते हैं। बहुत दिन हो गए अल्लाह हम नहीं गए अल्लाह। यहाँ कितने बच्चे बैठे, मेहमान आने रसूल बैठे, नबी के मेहमान बैठे, इनकी दिली तमन्ना है कब मैं जाकर काबे को देख लूं,
کب نبی کے روضے مبارکہ پر جاؤ، کب جنت کی کیاری میں جاؤ، کب زمزم کا پانی وہاں جا کے پیوں جہاں زمزم کا پانی ہے، کب کعبے کا دیدار کرو۔ اللہ کے بچے بہت پیارے ہیں، اللہ یہ بچے بہت پیارے ہیں، اللہ یہ تیرے نبی کے مہمان ہیں، اللہ یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئے، اپنے ابا کو چھوڑ کے آئے، اپنے گھر کا در و دیوار چھوڑ کے آئے، اپنے گھر کا کھانا چھوڑ کے آئے، اپنے گھر کا پینا چھوڑ کے آئے۔ اللہ رات کے سناٹے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں بہت یاد آتی ہے۔ ہم بھی اللہ اس مرحلے سے گزرے گئے، رات کا سناٹا ہوتا تھا، چادر ہمارے سر پہ ہوتی تھی، دنیا سمجھتی سو گئے، اللہ ماں کی یاد میں کھو گئے، اللہ ابا کی یاد میں کھو گئے۔ الہ العالمین ان بچوں کو حافظ کامل بنا دے، اللہ ان کو عالم بعمل بنا دے، اللہ ان کو دین کا دائی بنا دے، اللہ ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، اللہ ان کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ پوری امت کے لیے ان کو ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں کچھ اتنے پریشان ہیں کہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتے، اللہ نہیں بتا سکتے، اللہ نہیں بتا سکتے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے مگر بندے معاف نہیں کرتے، اللہ بندے معاف نہیں کرتے۔ اللہ کچھ لوگ بہت پریشان ہیں جو اپنا دکھ کسی کو نہیں بتا سکتے، بتائے تو بدنام ہو جائے، نہ بتائے تو رات کو نیند نہ آئے۔ اے اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، اللہ سب کو رفع درجات عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ میں خود بیمار ہوں، اللہ بہت بیمار ہوں، اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ایک چھوٹا بچہ ہے، قاسم نام کا بچہ ہے، اللہ 8 سال کا بچہ ہے، کومے میں ہے، اللہ دعا کے لیے کہا ہے، اللہ اس کے ماں باپ کیسے تڑپتے ہوں گے، اللہ اس بچے کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دے کہ اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اور اے اللہ خاص کر کے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ہمیں اپنے اماں ابا اور اساتذہ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم کبھی ماں کا دل نہ دکھائے، اللہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اللہ ہم ابا کا دل نہ دکھائے، ابا جنت کا دروازہ ہے، اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ماں باپ نے ہمارے واسطے بہت کچھ کیا ہے، اللہ بہت کچھ کیا، 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا، بیچاری برتن بھی مانجتی گئی، کپڑے بھی دھوتی گئی، درد بھی ہوتا گیا۔ الہ العالمین جن کے اماں ابا چلے ہی گئے اللہ تیری رحمت میں آ گئے، اللہ میرے اماں ابا دونوں چلے گئے، اللہ جس ماں کے جنازے کی نماز پڑھائی، ابا کے جنازے کی نماز پڑھائی، اللہ اب سمجھ میں آ رہا ہے وہ ماں باپ واپس نہیں آئیں گے، اللہ کبھی نہیں آئیں گے، ہمارے گھر کی طرف کبھی نہیں آئیں گے، اللہ کبھی ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، اللہ معلوم نہیں راضی ہو کر گئے کہ ناراض ہو کر گئے، اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اللہ آج کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، سننے کو قبول فرما لے۔ اللہ مولانا مہتاب عالم نے جو درس قرآن کا آغاز فرمایا اللہ اس میں خوب رحمت عطا فرما دے، خوب برکت عطا فرما دے، خوب محبوبیت عطا فرما دے، خوب مقبولیت عطا فرما دے۔ اللہ مولانا حبیب صاحب ان کا یہ مدرسہ، ان کی اسکول، ان کی ہاسپٹل، ان کا مدرسۃ البنات، اے اللہ سب میں 100% کامرانی اور کامیابی عطا فرما دے۔ یہاں کے اساتذہ کی کاوشیں کوششیں قبول فرما لے، یہاں کے طلبہ کو مقبول اور محبوب بنا دے۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے۔ اللہ بس اتنا کہیں گے ربیع الاول مہینہ ہے، پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے نبی ہمارے واسطے بہت تڑپے، اللہ بہت تڑپے، اللہ ہمارے نبی ہمارے واسطے بہت روئے، اللہ بہت روئے۔ ایک دن ہمارے نبی روئے، روتے روتے کہا اللہ حضرت ابراہیم نے کہہ دیا، ہمارے نبی نے کہا اللہ حضرت ابراہیم نے کہہ دیا اللہ تو چاہے تو پکڑ کر لے، چاہے تو معاف کر لے، میری امت کو پکڑ کر لے، چاہے تو معاف کر لے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی کہہ دیا اللہ میری امت کی چاہے تو پکڑ کر لے، چاہے تو معاف کر لے۔ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اللہ ابراہیم نے اپنی قوم کو تیرے حوالے کیا، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو تیرے حوالے کیا، لیکن اللہ میری امت کو تو میرے حوالے کر دے، میری امت کو تو میرے حوالے کر دے، میری امت کو تو میرے حوالے کر دے۔ اللہ نے پوچھا تیری امت تیرے حوالے کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ فرمایا لا ارضا وواحد من امتی فی النار، لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میرا ایک بھی امتی جہنم میں جائے گا، مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے نبی بہت پیارے ہیں، اللہ وہ نبی کی مکمل
محبت عطا فرما دے، دیدار مصطفیٰ عطا فرما دے۔ بہت مشکل ہے اللہ، بہت مشکل ہے اللہ، لیکن تمنا رہتی ہے اللہ دیدار مصطفیٰ عطا فرما دے، اللہ مدینے کی زمین عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تاری سیاہیوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر سنیچر کو جامعہ کی اس مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا۔ تمام آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی پہنچنے کی کوشش کریں اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی ہمارا یہ پیغام پہنچائے۔ انشاءاللہ قرآن کی نسبت پر اگر اپنا وقت فارغ کرو گے، اللہ رب العزت ہمیں دعوت کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم